as passed by Senate be taken into consideration at once. جی سیلینٹ فیچرز ذرا بتا دیجیے. جناب اسپیکر، 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کافی بحث مباحثے کے بعد اس ایوان میں موجود جو دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں قوم سے کیے گئے وعدے کے بارے میں کچھ ایڈجسٹمنٹس کی، جس میں سے ایک بنیادی نقطہ تھا آئینی عدالت کے قیام کا. اس وقت خیال یہ تھا کہ ترمیم جو ہے وہ مشاورت سے ہی ہونی چاہیے اور ہمیشہ آئین میں ترمیم جو ہے وہ لارجر کنسنسس ڈیولپ کر کے کی جاتی ہے. ہمارے اپوزیشن کے بیٹھے ہوئے دوستوں کو بھی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آن بورڈ رکھا، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ ان کے کہنے پہ ہم نے آئینی عدالت کے قیام کی بجائے آئینی بینچز کے قیام پہ اتفاق کیا اور پھر وہ ترمیم پاس ہوئی. اس کے علاوہ کچھ اور ترامیم بھی تھی اسی میں، جس میں جوڈیشل کمیشن کی جو حیت تھی اسے تبدیل کیا گیا، اور جو پارلیمان کا شروع سے یہ فیصلہ تھا کہ جو ججز اپوائنٹمنٹ ہے وہ دنیا بھر میں ایک لارجر کولیجیم کرتا ہے، جس میں جوڈیشری کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایگزیکٹو بھی ہوتی ہے اور لیجسلیچر بھی ہونی چاہیے. یہی 18ویں ترمیم کا اصل مفہوم اور مقصد تھا. بہرکیف اسے ہم نے 19ویں ترمیم کے ذریعے کچھ وجوہات کی بنا پہ تبدیل کر دیا اور پارلیمانی کمیٹی کو ہم نے انٹروڈیوس کروا دیا. پھر اس پارلیمانی کمیٹی میں 4 اپوزیشن اور 4 حکومتی اراکین بیٹھتے تھے. آپ نے دیکھا تاریخ میں کیا کیا ہوتا رہا کہ جب 8 کے 8 اراکین نے بھی کسی فیصلے کو مسترد یا تبدیل کیا جوڈیشل کمیشن کے، تو اس کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا. ایک سنگل جج صاحب ہائی کورٹ میں بیٹھ کے اس فیصلے کو، پارلیمان کے متفقہ فیصلے کو وہ تبدیل کرتے رہے. بہرکیف یہ ترمیم پاس ہوئی. بینچز پہ پھر یہاں سے اعتراض آئے اور جگہوں سے آئے کہ جی آپ نے جو عدالت کے اندر ایک ایسی عدالت بنا دی ہے، یہ نظام چلتا نظر نہیں آتا. کچھ معاملات تھے بھی سر کہ کئی دفعہ ایسے سینسٹیو آئینی معاملات آئے جو آگے بھی آتے رہیں گے کہ جو کوالٹی ٹائم تھا عدالت کا وہ 5 یا 6% آئینی مقدمات عدالتی ٹائم اگر گنے تو 30 سے 40% لے گئے. دوبارہ بیٹھے سارے اور یہ طے کیا گیا کہ جو لانگ سٹینڈنگ ایک ایشو ہے جو کہ 18ویں ترمیم میں بھی حل نہیں تھا ہو سکا، ایک انڈیپینڈنٹ آئینی عدالت کے قیام کا الگ سے، تو اس تجویز پہ ساروں کی رائے لی گئی. جو حلیف جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے دیگر حلیف متحدہ قومی موومنٹ، استحکام پاکستان، بلوچستان عوامی پارٹی، ANP، پاکستان مسلم لیگ، ان سب رہنماؤں سے گاہے بگاہے انگیج کیا، اور فائنلی سر یہ کنسنسس ہوا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ قائم کر دی جائے. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جو خد و خال ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو اس بل کے ذریعے آج جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، سینٹ آف پاکستان نے 2/3 اکثریت سے پاس کیا ہے. سر وہ بالکل وہی ہیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں طے کیا گیا تھا، یعنی کہ ہم ایک فیڈریشن میں رہتے ہیں، فیڈریٹنگ یونٹس کی وہاں پہ نمائندگی ہوگی، برابر نمائندگی، اور جو دارالخلافہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ بھی ایک آئینی عدالت ہے، اس کو بھی نمائندگی دی گئی ہے. اس میں ایک تاثر یہ دیا گیا کہ شاید 184(3) کو جو کہ اوریجنل جورسڈکشن ہے آئین کے تحت سپریم کورٹ کے ختم کر دیا گیا ہے، ختم نہیں کیا گیا. اس کو اسی صورت میں وفاقی آئینی عدالت کو سونپا گیا ہے، اور وہ جو پروویژن تھی اس کی پیرامیٹیریا پروویژن جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی ہے آرٹیکل 175B کے بعد جو اس کے جورسڈکشن کے ہیں. ایک تبدیلی ضرور کی گئی ہے
جو کہ سینیٹ آف پاکستان نے بل پاس کیا اور کمیٹی میں دونوں ایوانوں کی جوائنٹ کمیٹی سر اس کو دیکھتی رہی. ہماری خواہش تھی کہ ہمارے اپوزیشن کے دوست بھی اس میں بیٹھتے. یہ ایک ان کی آئینی ذمہ داری تھی. باہر کیف انہوں نے باوجود اپنے ان کی پرائورٹیز کے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اس انتہائی حساس اور اہم معاملے میں وہ اپنی آراء سے ہمیں نوازیں. جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور محترمہ عالیہ کامران صاحبہ نے شرکت کی، لیکن پارٹی ڈیسیژن کی وجہ سے انہوں نے بھی بعد میں شریک ہونے سے معذرت کی. جن سیاسی جماعتوں نے پارلیمانی جماعتوں میں دونوں ایوانوں سے اس میں شمولیت اختیار کی ان کے میں نام لے چکا ہوں. تو 184 کو جب ڈسکس کیا تو سر بازی کے تاریخ کے جھروکوں میں گئے.